أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فارسی گرامر کورس میں شامل فارسی قاعدہ کا 11واں سبق ہے، اور اس 11ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع کا بیان، فعل مضارع کا شعر اور فعل مضارع کا بیان۔ ہمارے ماضی کی 6 اقسام مکمل ہو چکی ہیں بمائے ان کے اشعار کے، تو آج ہمارا ہے فعل مضارع کا بیان۔ تو آئیے پڑھتے ہیں پہلے فعل مضارع کے شعر کو۔ پر مضارع کا نہیں اے با وفا، کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ شاعر نے اس شعر میں فعل مضارع کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ فعل مضارع کے بنانے کا کوئی مستحکم، کوئی پکا قیاسی قاعدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ پیچھے ہم نے ماضیوں کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بنانے کا کوئی پکا قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کی ایک علامت ہے کہ دال ساکن صیغہ واحد غیب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی پہلے تعریف فرما رہے ہیں۔ فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یہ ہم فعل مضارع کا اور بھی شعر ہے، ابھی جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں فعل مضارع کی علامت بیان کی گئی ہے، یعنی فعل مضارع کے قاعدے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور فعل مضارع کی تعریف کے بارے میں پہلے ہمارے پاس شعر تھا، ہم شعر پڑھ چکے ہیں کہ جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے عین ایک ہو، یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں زمانے جمع ہوں۔ تو فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غیب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ فعل مضارع بنائیں گے تو اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو اس لیے اسے ہر مصدر کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اور جو مصدر کے ساتھ اس کا مضارع لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے، وہ صیغہ ہوتا ہے واحد غیب کا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے۔ اگر دوسرے صیغے بنانے ہوں تو جو دوسرے صیغوں کی علامات ہیں ان میں سے جس صیغے کی علامت بھی لگائیں گے، دال کو گرا دیں گے، اس علامت کو لگا دیں گے، تو ہمارے پاس وہی مطلوبہ صیغہ حل ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے پاس ہے پروردن مصدر، تو اس کا مضارع آتا ہے پرورد۔ اب آپ دیکھیں پرورد میں آخر پہ دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، پرورد، تو یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ صیغہ آ گیا، صیغہ واحد غیب فعل مضارع۔ تو اس سے جب ہم اگلے صیغوں کو حل کریں گے تو پھر ان صیغوں کی علامات کو لے آئیں گے، جیسا کہ آپ گردان فعل مضارع میں دیکھ رہے ہیں، صیغہ واحد غیب پرورد ہے، دال ساکن اس سے پہلے زبر، تو جب جمع غیب بنائیں گے تو دال کو گھرا کر اس کی جگہ پر نون دال لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا پرورند۔ پھر دال کو گھرا کر یا لگا دیں گے، پروری ہو جائے گا، پھر یا دال میم یا میم، اسی طرح ہمارے پاس مکمل صیغے حل ہو جائیں گے۔ پرورد وہ پالے، پرورند وہ پالیں، پروری تو پالے، پرورید تم پالو، پرورم میں پالوں، پروریم ہم پالیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھا فعل مضارع معروف۔ اسی طرح سبق میں ہمارے پاس اور بھی مصادر ہیں،
جیسا کہ گو ید یہ گفتن مصدر کا مضارع ہے، خاند یہ خواندن مصدر سے ہے، نویسد یہ نوشتن مصدر سے مضارع ہے، خورد یہ خوردن مصدر کا مضارع ہے، نوشد یہ نوشیدن مصدر کا مضارع ہے، اور بخشد بخشیدن مصدر کا مضارع ہے۔ تو ان سب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے۔ ان صیغوں کو بھی اسی طرح حل کرنا ہے جس طرح ابھی ہم نے پرفرات کو حل کیا ہے۔ دال کو گرا کر اگلے صیغوں کی علامتیں لگاتے جائیں گے تو ہمارے پاس وہ صیغے بنتے چلے جائیں گے، جیسے گو ید، گو یند، گو یی، گو یید، گو یم، گو یم، خاند، خانند، خانی، خانید، خانم، خانیم، نویسد، نویسند، نویسی، نویسید، نویسم، نویسیم، خورد، خورند، خوری، خورید، خورم، خوریم، نوشد، نوشند، نوشی، نوشید، نوشم، نوشیم، بخشد، بخشند، بخشی، بخشید، بخشم، بخشیم۔ تو اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع مجہول کی طرف۔ مجہول کے بنانے کا قاعدہ ہے، معروف کے بنانے کا قاعدہ نہیں ہے، اس لیے ہر مصدر کے ساتھ اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مضارع مجہول بنا رہے ہیں تو مضارع مجہول بنانے کا ہمارے پاس قاعدہ ہے۔ وہ کیا قاعدہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شود، پروردہ شود۔ اسی طرح گفت سے آئے گا گفتہ شود، جو ہمارے پاس ابھی ہم نے آپ کو مضارع دکھائے ہیں۔ گو ید جو ہے یہ اب مضارع معروف تو ہے، لیکن اگر مضارع مجہول اس سے بنانا ہو تو اس کا پہلے مصدر، پھر مصدر اس کا کیا ہے گفتن، گفتن سے بنائیں گے ماضی گفت، پھر اس کے آگے ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہے شود لگائیں گے، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا مضارع مجہول۔ تو اب آ جائے گا گفتن سے گفتہ شود، پھر آگے اسی طرح شود کے آگے صیغوں کی علامات لگا دیں گے دال کو گرا کر۔ اسی طرح خاند سے خاند سے اگر اپن مضارع مجہول بنانا چاہیں تو اس کے مصدر کی طرف جائیں گے، وہ ہے خواندن، پھر نون کو گرا کر ہا شود لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا خواندہ شود۔ اسی طرح نویسد یہ نوشتن کا ہے، نوشتن کے آخر سے نون کو گرا دیں گے تو نوشت ہو جائے گا، ہا شود لگایا تو مضارع مجہول نوشتہ شود ہو جائے گا۔ خوردن سے اسی طرح خورد سے اس کا مصدر آتا ہے خوردن، خوردن کے آخر سے نون کو گرا کر زبر کو گرا کر ہا شود لگا کر خوردہ شود مضارع مجہول۔ اسی طرح نوشد یہ مضارع ہے نوشیدن کا، تو نون کو گرا کر ہا شود لگا کر مضارع مجہول بنائیں گے، یہ ہو جائے گا نوشیدہ شود۔ اسی طرح بخشیدن بخشد یہ مضارع ہے بخشیدن کا، بخشیدن کے آخر میں نون گرا کر ہا شود لگا کر مضارع مجہول بنائیں گے، یہ ہو جائے گا بخشیدہ شود۔ تو یہ ہمارے پاس حل ہو جائے گا۔ ایک ہم آپ کو سمجھانے کے لیے گردان بیان کر دیتے ہیں۔ ایک گردان تو پروردن والی تو مضارع میں بیان ہے پہلے سے بھی، کہ جیسے پروردہ شود، پروردہ شوند، پروردہ شوی، پروردہ شوید، پروردہ شوم، پروردہ شویم۔ اسی طرح گفتہ شود، گفتہ شوند، گفتہ شوی، گفتہ شوید، گفتہ شوم، گفتہ شویم۔ نوشیدن سے بھی کر لیتے ہیں، نوشیدہ شود، نوشیدہ شوند، نوشیدہ شوی، نوشیدہ شوید، نوشیدہ شوم، نوشیدہ شویم۔ یہ تو ہمارا تھا مضارع فارسی میں مضارع بنانے کا قاعدہ، مضارع معروف اور مضارع مجہول بنانے کا فارسی قاعدہ۔ اردو میں کیسے مضارع بنائیں گے؟ تو اب ہم بیان کرتے ہیں اردو میں مضارع بنانے کا قاعدہ۔ اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یہ لگا کر مضارع بناتے ہیں، جیسے پالنا، اب مصدر کے آخر میں نا ہے، اس کو گرا کر یہ لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا پالنا سے پالے، وہ پالے وہ پالیں، تو پالے تم پالو، میں پالوں ہم پالیں، اسی طرح گردان ہوگی۔
اور چونکہ اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو معنی اس میں حال والا بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل والا بھی کر سکتے ہیں، جیسے پرورد وہ پالتا ہے یا پالے گا، پرورند وہ پالتے ہیں یا پالیں گے، پروری تو پالتا ہے یا پالے گا، پرورے تم پالتے ہو یا پالو گے، پرورم میں پالتا ہوں یا پالوں گا، پروریم ہم پالتے ہیں یا پالیں گے۔ اسی طرح مجہول میں جب بنائیں گے تو اس میں آئے گا وہ پالا جائے، وہ پالا جائے، پروردہ شود وہ پالا جائے، پروردہ شوند وہ پالے جائیں، پروردہ شوی تو پالا جائے، پروردہ شوے تم پالے جاؤ، پروردہ شوم میں پالا جاؤں، پروردہ شویم ہم پالے جائیں۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے بخشیدہ شوی، دوسرا ہے نخورید۔ تو آپ نے بالکل اسی طرح حل کرنا ہے، پہلے علامات کو دیکھنا ہے، علامات کو دیکھ کر پھر فعل دیکھنا ہے کون سا ہے، تو فعل کی تعیین کر کے پھر فعل معروف بھی ہوتا ہے، مجہول بھی، شدھ ہوگا، شود ہوگا مضارع میں تو مضارع مجہول ہوگا، اگر شود نہیں ہوگا تو پھر مضارع معروف ہوگا، اور دوسرے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں ماضی ان میں شدھ ہوتا ہے، یہاں پر شود ہوگا۔ تو اسی طرح آپ اس مشق کو بھی حل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔